ایرانی صدر نے مسلح افواج کو حملے کا مؤثر اور فوری جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ ابراہیم رئیسی نے امیر قطر کو بھی بتا دیا، ابھی تو صرف انتباہی حملہ کیا تھا، اب ملکی مفادات کو خطرہ ہوا تو دردناک جواب دیا جائے گا۔ عالمی تنہائی کے شکار اسرائیل کی مسلم دنیا کا اتحاد پارا پارا کرنے کی سازش۔ نیتن یاہو حکومت نے اسرائیلی اور بھارتی میڈیا کا سہارا لے لیا۔ ایرانی حملے روکنے کے لیے سعودی عرب، UAE اور دیگر عرب ممالک پر مدد فراہم کرنے کا الزام۔ سعودی عرب نے رپورٹس مسترد کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت مسلسل جاری۔ غزہ میں امدادی سامان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی گاڑی پر اسرائیلی بمباری سے 8 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 34,850 تک جا پہنچی۔ PIA ایئرپورٹس کی نجکاری۔ اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے ارکان سے ملاقات۔ آرمی چیف کی بھی خصوصی شرکت۔ کمیٹی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ۔ مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. سعودی عرب کی بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سعودی وفد کو زراعت، کان کنی اور توانائی کے شعبے میں مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری بڑھائیں گے۔ SIFC کے پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سنجیدگی دیکھنے میں آئی۔ دونوں مثبت رہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال ناقابل قبول قرار دے دی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ آرمی چیف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق عاصم منیر اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تصویراتی نوعیت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کی طرف سے پاکستان میں وفد بھیجنے پر مشکور ہیں۔ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پورا پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں، سپہ سالار کی کور کمانڈر کانفرنس میں ہدایت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردی کا خطرہ مستقل طور پر ختم کر دیں گے۔ فورم نے بشام اور بلوچستان حملوں کی مذمت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تقریب کار سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فورم کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے بے بنیاد الزامات کے ذریعے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کہا ایسی کوششوں کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ISI نے حکومتی ہدایت پر مظاہرین کی قیادت سے رابطہ کر کے معاہدہ کرایا۔ جنرل فیض حمید نے DGISI آرمی چیف کی ہدایت پر معاہدے پر دستخط کیے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سول معاملے میں مداخلت سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیگر اداروں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جس کی ماڈل کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ
कहते हैं ना जी, हम पीनल कोड से निकाल के कि जी हमने जरूर किसी को सजा देनी है, अदालत में घसीटना है, लेकिन बहरहाल इसकी जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो वो एक कमीशन बनाएं और उस पर सबको फिर मदऊ करें। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने फैजाबाद धरने समेत मुल्क में माजी में हुए तमाम मामलात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम G4 गरीदा में बात करते हुए कहा कि असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। सीरियसली मुशावरत हो रही है, इस पे वर्किंग हो रही है। मियां नवाज शरीफ इस बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि वो अदालत में जाएं और उधर ये सवाल रखें कि 2017 में मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर अदालत में इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनेंगे। इम्कान है कि नवाज शरीफ अपनी साबका हुकूमत के खात्मे का मामला लेकर जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा रियाज का इंकशाफ। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फरीक बनेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी है कि इस सिलसिले में वो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करें। आज जो हमारी मीटिंग हुई है, पहली मर्तबा जब से खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, हमारे और खान साहब के दरमियान मुलाकात आज ऐसे कमरे में करवाई गई जिसमें आज शीशे लगाएं ताकि हम करीब से होकर के बात न कर सकें। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और दीगर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। शेर अफजल मरवत को ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत कहते हैं, पंजाब की क़यादत 19 तारीख तक जलसों का प्रोग्राम बना ले। बानी PTI से शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई और बल्ब लगाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। जेल हुकाम भी मौजूद थे।